السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ والوں سے کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر کے مالک حقیقی کی اطاعت کروں جس نے اس شہر کو احترام بخشا اور جو ہر چیز کا مالک ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا فرما بردار بن کر رہوں، اور اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم پڑھ کر سناؤں۔ اب جو آدمی اس قرآن کریم کو سن کر راہ راست پر آتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے آتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اس سے آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ ہر طرح کی تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زبا ہے، اور وہ اللہ بہت جلد تمہیں اپنی ایسی نشانیاں دکھائے گا جنہیں دیکھ کر تم پہچان لو گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے آپ کا رب غافل اور بے خبر نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی صورت سے آیت نمبر 91، 92، 93 یعنی 91، 92، 93 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بے فضل اللہ، بعون اللہ، بے توفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو آیتیں ہیں یا یہ جو سورت کریمہ ہے، اس کا نزول اس وقت ہوا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور اس وقت دین اسلام کی تبلیغ کا مرکز یہی مکہ مکرمہ تھا۔ دوسری بات سمجھ لیجئے کہ مکہ مکرمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم بنایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محترم بنایا، اتنا قابل احترام بنایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر اگر کوئی جائے تو کسی دشمن کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، وہاں کے پیڑ پودوں کو نہیں کاٹ سکتا، وہاں کے کانٹوں کو نہیں کاٹ سکتا، اگر کوئی سامان گرا پڑا ہے اس کو اٹھا نہیں سکتا ہے، اٹھائے گا اسی صورت میں جب اس کو اس کے مالک تک پہنچانے کا یا ذمہ دار تک پہنچانے کا اس کے اندر اگر استطاعت ہے اور صلاحیت ہے تبھی اٹھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی دشمن ہے اور اگر وہ مکہ میں جا کر کے پناہ لے لیتا ہے تو اس پر ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، وہاں پر قتل و قتال نہیں کر سکتے ہیں، جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے ہیں، جانوروں کو شکار کے لیے نہیں بھگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو محترم، قابل عزت اور لائق احترام گھر بنایا ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہ جو 3 آیتیں بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان 3 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ مکہ والوں کو نصیحت کیجیے، اور نصیحت اسی اعتبار سے کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو قابل احترام بنایا۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما امرت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين، مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ شہر مکہ کے مالک حقیقی کی اطاعت کروں جس نے اسے احترام بخشا، جو ہر چیز کا مالک ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار بن کے رہوں۔ یہ نصیحت کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کس کو نصیحت کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ مکہ والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ اس رب کی عبادت کرو جو اس شہر کا حقیقی رب ہے۔ اس کی وجہ بس وہی ہے کہ اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں آگے بھی بیان فرمایا ہے، لیکن
یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر کے مالک حقیقی کی اطاعت کروں، اس کے پیچھے کارن یہی ہے کہ اس وقت دعوت و تبلیغ کا جو مرکز تھا وہ مکہ مکرمہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ حکم دیا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ والوں کے سامنے یہ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر کے مالک حقیقی کی اطاعت کروں جس نے اس شہر کو احترام بخشا۔ اس میں اصل میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ مکہ والوں، جس طرح سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، تمہارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور زیادہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کا متولی ہونے کی وجہ سے، کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ سے، بالخصوص پوری دنیا میں، عام طور پر پورے دنیا میں اور بالخصوص مکہ کے عرب ممالک میں، عرب ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت عزت بخشا، ایسا قابل احترام جگہ جس کو زمانے جاہلیت میں بھی قابل احترام مانا جاتا تھا۔ لہذا عرب کے مختلف علاقوں میں اگر کوئی قافلہ نکلتا تو لوگ رہزنی کے لیے تاک لگا کر کے رہتے، اور جیسے ہی کوئی قافلہ جاتا اس کو لوٹ لیتے تھے، اس کا مال و اسباب سب لوٹ کر کے چھین کر کے ان لوگوں کو بے یار مددگار چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن جب قریش مکہ کا کوئی قافلہ جاتا تو چونکہ یہ کعبہ کے متولی ہیں، یہ سوچ کر کے لوگ اس سے تعرض نہیں کرتے تھے، اور اگر مکہ والے کسی کو لکھ کر کے دے دیتے کہ یہ قافلہ جو ہے وہ مکہ والوں کے امن و امان میں جا رہا ہے تو عرب کے کسی بھی علاقے میں اس کو لوگ چھونے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو یہ نصیحت فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو قابل احترام بنایا، اور اس شہر کو قابل احترام بنانے کی وجہ سے تم لوگ مکہ میں رہتے ہو اور کعبہ کی متولی ہو تو عرب بھر میں تم لوگوں کی ساکھ ہے، تمہارے قافلے، تمہارے مال، تمہارے جان سب اس لیے محفوظ ہے کہ تم لوگ مکہ میں رہتے ہو، اور اگر تم کسی کو امن و امان دے دو تو لوگ اس کو بھی تعرض نہیں کرتے ہیں۔ لہذا مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کروں، اس کی فرما برداری کروں، اور اس کی فرما روائی کو قبول کر کے اسی کی عبادت میں مشغول رہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ والوں کو کہہ دیجئے کہ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ قرآن کریم پڑھ کر کے سناؤں، اور جو آدمی اس قرآن کریم کو سن کر راہ راست پر آتا ہے تو وہ اسی کے لیے فائدہ ہے، اور جو راہ راست پر نہیں آتا گمراہ ہوتا ہے تو آپ ان تمام لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا آپ مکہ والوں کو اور دوسرے تمام لوگوں کو کہہ دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم جیسے جیسے نازل ہو ساتھ لوگوں کو میں سناتا جاؤں۔ اب اس قرآن کریم کو سن کر کے کوئی ہدایت پر آ جاتا ہے تو اس کا فائدہ ہے، اس قرآن کریم کو سن کر کے کوئی نصیحت پکڑتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، قرآن کریم کی آیتوں پر غور کرتا ہے اور قرآن کریم کی آیتوں کے اوپر غور کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور جو آدمی منہ موڑتا ہے، جو آدمی ہدایت پر آنا نہیں چاہتا، قرآن کریم کو سن کر کے بھی اپنے پرانے ڈرے پر ہی چلتا رہتا ہے، تو ان لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ میرے ذمے صرف اور صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، میں صرف ڈرانے والا ہوں، میں کسی کو زبردستی ہدایت کے راستے پر نہیں لا سکتا۔ اس کے بعد آخری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ ہر طرح کی تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہے، وہ ان قریب تمہیں ایسی نشانیاں دکھلائے گا جنہیں تم پہچان لو گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو آپ کا رب اس سے غافل نہیں۔ مطلب یہ کہ آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے سامنے قرآن کا پیغام سنا رہے ہیں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو حق کا پیغام دے رہا ہے، اور اس کو ملنے کے بعد بھی تم لوگ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، لیکن ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نشانیاں تم کو دکھلائے گا جس کو دیکھ کر کے تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ نبی برحق ہے، سمجھ جاؤ گے کہ یہ قرآن کریم حق ہے، یہ سمجھ جاؤ گے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا ہوگا؟ تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حکموں پر عمل نہیں کرو گے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار کرے گا. مسلمانوں کی ہر آن اور ہر لمحہ مدد کرے گا اور اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے پرچم کو بلند کرے گا. اور بہت جلد ایسا وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا, اعلان برات ہوا, تو مشرکین نے جان لیا کہ اسلام جو ہے حق ہے, یہ قرآن کریم حق کا پیغام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. محترم سامعین اکرام, یہاں پر یہ سورۃ النمل کی تفسیر مکمل ہو چکی الحمدللہ. اب آگے انشاءاللہ دوسری سورت کریمہ کا آغاز کل سے ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.